حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گزشتہ 3 شبوں کی تقریر میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آج چوتھی محرم ہے اور اس سلسلے میں چند باتیں پیش کرنا مقصود ہیں جس سے احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو خود 2 راستوں سے امام حسین کا مرتبہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک رشتہ ان کا پیغمبر سے ہے اور ایک رشتہ ان کا خود کائنات سے۔ کائنات بھی امام حسین علیہ السلام سے ایک رشتہ رکھتی ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ دخان کی آیت ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ قرآن کہتا ہے فرعون جب غرق ہوا تو اس کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا اور نہ تو رونے کی اجازت دی گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر زمین بھی روئی ہے اور آسمان بھی رویا ہے، دریا میں بھی طغیانی آئی، ہواؤں میں بھی تموج پیدا ہوا، سورج اور چاند وقت سے پہلے گہن لگ گیا۔ یہ ساری علامتیں تھیں الگ الگ زمین اور آسمان اور کائنات کے رونے کی، کہ کائنات کا بھی ایک رشتہ امام حسین علیہ السلام سے تھا۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ کائنات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تھا، جس کا ذکر آج کی تقریر میں نہیں کروں گا، تو میں صرف یہ کر رہا ہوں امام حسین کا ایک رشتہ کائنات سے ہے اور ایک رشتہ معصومین علیہ السلام کی نگاہوں میں ان کا جو مرتبہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین سارے ائمہ میں کچھ الگ سے خصوصیات رکھتے ہیں۔ ان کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ زیارت کا فقرہ ہے السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، سلام ہو اس شہید کے اوپر جو بیٹا بھی ہے شہید کا اور خود بھی شہید ہے، یعنی شہید کے بیٹے بھی ہیں اور خود بھی شہید ہیں۔ اور شہادت سارے ہمارے ائمہ کو ملی ہے، زہر سے ملی، تلوار سے جو شہادت ملی ہے فقط 2 امام کو ملی ہے، ایک امیر المومنین کو شہادت ملی ہے تلوار سے اور دوسرے شہادت ملی ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن جو مرتبہ شہادت کا امام حسین کو حاصل ہوا ہے وہ مرتبہ امام امیر المومنین کو بھی نہیں ملا۔ زیارت کہتی ہے السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، یقیناً شہید راہ خدا امام حسین بھی ہیں اور شہید راہ خدا امیر المومنین بھی ہے، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شہید باپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ امتیاز فقط ہمارے سلسلے معصومین میں امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے
کہ وہ خود بھی شہید ہیں تلوار سے، اور شہید باپ کے بیٹے ہیں، یعنی امیر المومنین بھی تلوار سے شہید ہوئے ہیں۔ لہذا زیارت میں اس فقرے کے اوپر معصوم نے زور دیا، السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، یعنی تلوار سے شہید خود بھی ہوئے ہیں، مظلومیت کے ساتھ خود بھی شہید ہوئے ہیں، اور جو آپ کے والد تھے وہ بھی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو امام حسین کا ایک امتیاز یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام راہ خدا کی شہید ہیں، مگر شہید راہ خدا میں باپ بھی شہید، خود بھی شہید، ورنہ زہر سے سارے ائمہ ہمارے شہید ہیں، لیکن تلوار سے شہادت فقط دو امام کو ملی ہے، امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہر مرتبے سے زیادہ معصوم کی نگاہ میں تھا، لہذا فرمایا انہوں نے کہ سلام ہو آپ پر جو راہ خدا کے شہید ہیں، اور اس راہ خدا میں شہید ہونے والے باپ کے بیٹے۔ اس کے بعد زیارت کا ایک فقرہ ہے، اشہد ان دمک سکن فی الخلد۔ عجیب و غریب فقرہ ہے یہ زیارت کا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون جنت میں رکھا گیا۔ اس عجیب و غریب فقرے کی جو تشریح مراجع اور علماء کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے خون سید الشہداء جنت میں پہنچ گیا۔ امام حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی امام حسین زندہ ہیں، میدان کارزار میں ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت سے پہلے خون سید الشہداء پہنچ گیا، اور اسی کی طرف امام نے اشارہ فرمایا کہ سلام ہو اس شہید کے اوپر جس کا خون جنت میں رکھا گیا۔ ہمارے جتنے ائمہ ہیں جس جگہ دفن ہے وہ جنت کی زمین ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ خصوصیت صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ حضرت کی شہادت سے پہلے خون سید الشہداء جنت میں منتقل ہوا، اور کیسے منتقل ہوا یہ بھی ایک دردناک تعبیر اور تصویر ہے، جسے بہرحال میں پیش تو کر دوں لیکن دل دکھا دینے والی تعبیر ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے حالات زندگی میں یہ ہے کہ میدان کارزار میں لاشوں کو لا رہے ہیں، شہیدوں کو رخصت کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام نڈھال ہو گئے، توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، اور امام بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے اپنے ایک مجاہد کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں دور سے ایک ظالم نے ایک پتھر مارا، جو پتھر مارا تو حضرت کی پیشانی مبارک پر وہ پتھر لگا، خون جاری ہوا۔ جب خون جاری ہوا تو امام نے خون کو پوچھنے کے لیے اپنے ابا کا دامن اٹھایا، اور جب دامن ابا کو اٹھایا ہے تو ظالم کا ایک تیر آیا، اور جس نے سینے کو سینے کے پار نکل گیا۔ خون کا جب فوارہ آیا تو امام نے اس خون کو چلو میں لیا، اور لینے کے بعد چاہتے ہیں زمین کی طرف پھینکیں، مگر امام نے زمین کی طرف نہیں پھینکا بلکہ اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا، اور جیسے ہی چلو کے خون کو آسمان کی طرف پھینکا تو وہ خون پروردگار عالم نے شہادت سید الشہداء سے پہلے اس خون کو جنت میں منتقل کیا، جس کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں سلام ہو اس مظلوم پر جس کے خون کو اللہ نے اشہد ان دمک سکن فی الخلد، سلام ہو اس امام پر جس کے خون کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ تو امام مظلوم تمام ائمہ میں یہ ایک خصوصیت رکھتے ہیں کہ امام کا خون حضرت کی شہادت سے پہلے جنت میں منتقل ہو گیا، ورنہ کسی امام کا خون جنت میں منتقل نہیں ہوا۔ دوسرا چلو جب امام نے بھرا ہے تو بھرنے کے بعد امام نے فرمایا پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ، میں اسی طرح آپ کے امت کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے
خون آلود چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں، اور یہی ملتی جلتی گفتگو جناب علی اصغر کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال تو امام حسین کی یہ خوبی ہے اور امام حسین کا یہ امتیاز ہے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے خون سید الشہداء جنت میں پروردگار عالم نے ٹھہرا دیا۔ اور اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور امتیاز اور ایک اور خوبی کی طرف اشارہ کر دوں، جس کا بہرحال شکر جتنا بھی ہم شیعہ کریں کم ہے۔ امامت ایک نعمت ہے، امامت ایک نعمت ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا وحی کی، اے موسیٰ حببنی الی امتک، اے موسیٰ حببنی الی عبادی، اے موسیٰ ہماری محبت ہمارے بندوں میں پیدا کر دو۔ اب اللہ نے جب یہ فرمایا کہ ہماری محبت کو ہماری مخلوقات میں حببنی الی خلقی یا حببنی الی عبادی، ہمارے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دو۔ جس وقت جناب باری تعالیٰ کا یہ حکم ہوا موسیٰ سے، تو موسیٰ نے پوچھا کہ اے پالنے والے یہ بتا دے کہ تیری محبت کیسے میں تیرے بندوں میں پیدا کروں؟ تو کہا کچھ نہیں موسیٰ، صرف تم ہماری نعمتوں کو گنا دو کہ تم کو پروردگار عالم نے کیا کیا دیا، میری نعمتوں کا ذکر کرو گے، خود بخود آدمی اندر سے جب کسی کے احسان کو سنتا ہے اور مسلسل کسی کے احسان کو محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی احسان کہی جاتا ہے الانسان عبید الاحسان، انسان غلام ہے احسان کا۔ آپ کسی کے پاس مسلسل تحفے بھیجتے رہیے، ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ آدمی آپ کی اس عنایتوں کی وجہ سے آپ کا مخالف نہیں ہوگا، شرافت ذرا بھی ہوگی تو مخالف نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اے موسیٰ تم ہماری نعمتوں کو ہمارے مخلوق میں پہچنواتے رہو۔ اللہ کی بھی نعمتیں بے شمار ہیں، مگر اس کے باوجود سب سے بڑی نعمت آل محمد علیہ السلام ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی بہترین نعمت ہے، اور اللہ نے الحمدللہ ہم شیعوں کو اپنی اس نعمت سے آشنا کیا، مختصر صحیح، ناقص صحیح، مگر ہم سب اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں، 12 امام کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب نعمت ہے امامت، وہ کیسے؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا اور پھر اس کو بھلا دیا۔ امام سے پوچھنے والوں نے کہ یہ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس کو لوگوں نے پہچانا اور پھر بھلا دیا؟ تو جس وقت یہ کہا امام سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ یعرفون یوم الغدیر، کہ نعمت کو غدیر کے دن پہچانا تھا۔ یعرفون یوم الغدیر وینکرونہا، امام نے فرمایا، اور انکار کب کیا؟ غدیر کے مقابلے میں جو نظام لایا گیا، جو سسٹم لایا گیا، اس سسٹم کو امام نے بیان کیا کہ غدیر کے دن جس نعمت کو پہچانا تھا اسی نعمت کو بھلا دیا رحلت پیغمبر کے بعد۔ اور جب رحلت پیغمبر کے بعد اس نعمت کو بھلا دیا تو عزیزان گرامی جن جن کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد اور امام حسین کی محبت ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نعمت امامت سے آشنا ہے۔ تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ عظمت دی ہے۔ امام کی عظمت کے واقعات میں سے صرف چند کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کتنی عظمت دی تھی۔ مرحوم بہرانی نے لکھا امام حسین علیہ السلام کی عظمت سے متعلق کہ اللہ نے امام حسین کو کیا عظمت بخشی تھی۔ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر اکرم کو
ایک ہرن کا بچہ دیا، لا کر کے تحفے کے طور پر ایک ہرن کا بچہ دیا، اور اس وقت اس ہرن کا بچہ دینے والا جب وہ حوالے کر رہا تھا پیغمبر کی خدمت میں اس بچے کو، تو امام حسن موجود تھے، چونکہ بچہ ہرن کا تھا، خوبصورت تھا، پیغمبر نے امام حسن کو دیا۔ امام حسن بچے کو لے کر کے آئے اور آ کر کے گھر میں اس بچے کے ساتھ مانوس ہوئے، کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین جب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بچہ ہے، کہا یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو کہا یہ نانا جان نے دیا ہے۔ فوراً آئے اور آنے کے بعد کہا نانا جان آپ نے ان کو ہرن کا بچہ دیا اور وہ میرے لیے آپ نے اس کو نہیں انتظام کیا، اور یہ کہہ کے امام حسن کو آپ نے ہرن کا بچہ دے دیا کھیلنے کے لیے، مجھے نہیں دیا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، کچھ کہا بھی نہیں، فقط آنکھوں میں ذرا آنسو آئے۔ فوراً پروردگار عالم کا حکم ہوا ملک کو کہ فوراً جاؤ اور اس کی ماں کے دوسرے بچے کو لے کر ابھی بزم نبی میں جاؤ، اور قبل اس کے کہ حسین کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ تو معلوم یہ ہوا اب ملائکہ آئے، بچے کو لیا، نبی کی خدمت میں آئے، امام حسین کھڑے ہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ میرے نبی کا یہ نواسہ میرے نزدیک اتنی عظمت رکھتا ہے۔ یہ سارے واقعات صرف اس لیے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ مرتبہ امام حسین علیہ السلام اگر سمجھنا ہے تو پوری زندگی پیغمبر اکرم تعارف کراتے رہے، اور تعارف کا ایک موقع یہ آیا، امام حسین کے لیے فرمایا ہذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب کیسے پہچنوایا، کہاں کہاں پہچنوایا، اس کے بے پناہ نمونے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی امام تشریف لائے ہیں، امام چھوٹے سے ہیں، امام حسین بہت چھوٹے ہیں، تشریف لائے اور پیر الجھ گیا اور زمین کے اوپر گر گئے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ممبر پر کوئی خطبہ دے رہا ہو، مجلس پڑھ رہا ہو، اور کوئی بچہ اگر مجمع کے درمیان آتے ہوئے گر جائے، مجمع کی ذمہ داری ہے کہ اٹھائے، لیکن پیغمبر نے خطبے کو قطع کیا۔ قطع کرنے کے بعد سے اتر کے گئے، امام حسین کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد اب فرماتے ہیں اٹھا کر کے ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ یا رسول اللہ کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ اسی لیے پہچانوا رہے تھے تاکہ دنیا سمجھ لے، دنیا پہچان لے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے۔ خطبے کو قطع کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد اب اختیارات محمد و آل محمد کو اگر سمجھنا ہے تو اس واقعے سے سمجھیے۔ یہ سارے واقعات عید آنے والی ہے، اور جب عید آنے والی ہے تو بچوں نے تقاضا کیا کہ نانا جان کل عید ہے، اور پہلے ماں سے تقاضا کیا کہ مادر گرامی کل عید ہے۔ ماں سے جب تقاضا کیا تو ماں نے کیا فرمایا، کہا کہ بیٹا عید ہے، اور عید کے دن نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نئے کپڑے پہننا عید کے دن مستحب ہے، لیکن آل محمد علیہ السلام جو کرتے ہیں وہی مستحب ہے۔ تو شیطانی نے فرما دیا لباسکما عند الخیاط، اے بچوں تم پریشان نہ ہو، لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے جو ہیں وہ درزی کے پاس ہیں۔ اب یہیں کے اوپر ذرا ایک مسئلہ آن پڑتا ہے جو مشکل تو ہے
لیکن آسان میں کر کے پیش کروں گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے خیاط کے پاس ہیں، درزی کے پاس ہیں۔ درزی کو دیا نہیں تھا تو کہا کیوں؟ جب دیا نہیں تو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس گھر کے بچے مچلتے نہیں ہیں، مچلتے ہیں تو کسی حقیقت الہیہ کے اظہار کے لیے مچلتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے کہ امام حسن امام حسین بچے تھے مچل گئے، جب مچل گئے تو اللہ نے جو ہے فاطمہ زہرا نے کہہ دیا نہیں، نہ وہ ہرنی کا مسئلہ تھا، امام حسین ہرنی کے بچوں سے کھیلنے والے نہیں ہیں، امام حسن ہرنی کے بچوں سے کھیلنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہیں بتانا تھا میرا بچپنا ایسا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کو ہمارے لیے فراہم کر دیتا ہے، ہم اس کی قدرت کے مظہر ہیں۔ یہ نہ سمجھنا مجھ کو ہرنی کے بچوں کی ضرورت ہے یا مجھ کو لباس جنت کی ضرورت ہے، نہیں، ہم کو نہ لباس جنت کی، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم مرکز ہیں اختیارات الہیہ کا، لہذا بچپنے سے انہوں نے اپنے اختیارات کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کپڑے کا مطالبہ کر لیا، کبھی انہوں نے مطالبہ کر لیا کہ مجھے ایک ہرنی کا بچہ مجھے بھی چاہیے، کبھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے تحریر کس کی اچھی ہے، کسی نے 5 دانے لکھے ہیں، کسی نے 7 دانے لکھے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں ساری روایتوں کے اندر یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ بچپنے کے مطالبے تھے یا بچپنے کے تقاضے تھے، نہیں، بچپنے کا نہ مطالبہ تھا نہ بچپنے کا یہ تقاضا تھا، بلکہ یہ سارے کے سارے واقعات اظہار و اختیار آل محمد کے لیے تھے کہ ہماری منزل کیا، ہمارا اختیار کیا ہے۔ اب آئیے جو بات چل رہی تھی، کہا لباسکما عند الخیاط، تمہارے لباس خیاط کے پاس ہیں، خیاط کو دیا نہیں تھا۔ جب دیا نہیں تھا تو کہا کیسے؟ اسے میں اپنے ناظرین کو سمجھا دوں علی ٹی وی کے کہ کیسے کہا فاطمہ زہرا نے کہ لباسکما عند الخیاط۔ دیکھیے، جب کوئی کسی کا نمائندہ ہوتا ہے تو اپنی نمائندے کو بہت سے اختیارات دے دیتا ہے، جو کسی کا نمائندہ ہوگا۔ اگر مثلا کسی بڑے ڈاکٹر نے جونیئر ڈاکٹر کو اپنی جگہ پر بٹھلایا تو اب وہ بتا دے گا کہ تم کو اتنے مریضوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے، ان کی فائل یہ ہے، ان کا مرض یہ ہے، سب کو وہ اختیار دے گا کہ تم یہ سب ہماری جگہ کے اوپر کر دینا۔ تو معلوم ہے جو جس کی نیابت کرتا ہے اس کے اختیارات بھی رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اختیارات نہیں رکھتا۔ اب اللہ نے ان کو اپنے اختیارات کا مظہر بنایا تھا، تبھی تو آپ کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب۔ جب اللہ نے ان کو اپنے اختیارات کا مظہر بنایا تھا تو ان کو ظاہر تو کرنا ہے نا۔ ہم اللہ کے اختیارات کے مظہر ہیں، ہم آپ تو نہیں کر سکتے، اب کیسے ظاہر کریں گے؟ تو اب فاطمہ زہرا کو ظاہر کرنا تھا۔ امام حسین کا مطالبہ کوئی بچوں کا مطالبہ نہیں تھا، امام تھے۔ جب عیسیٰ گہوارے میں رہ کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ جب گہوارے میں نبی ہیں تو یہ بچپنے میں بھی امام ہیں۔ جب امام ہیں تو امام کبھی بچکانہ کوئی حرکت نہیں کرے گا اور کوئی بچوں جیسا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ہر مطالبے کے اندر کوئی اختیار الہی کی جھلک چھپی ہوگی۔ اب فاطمہ زہرا نے کہا تمہارے کپڑے خیاط کے پاس ہیں۔ کیوں کہا؟ اللہ کی قدرت کے 2 پہلو ہیں، 2 اللہ کی قدرت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی قدرت یہ ہے جس وقت چاہتا ہے، اذا اراد اللہ شیئا یقول لہ کن فیکون، جس وقت چاہتا ہے اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگ کو اللہ نے چاہا کہ وہ گلزار بن جائے، اسی وقت گلزار بن گئی، اسی وقت آگ گلزار بن گئی، ابراہیم بچ گئے۔ اللہ نے آگ کو چاہا کہ آگ کے اندر پھول کھل جائیں تو آگ گلزار ہو گئی۔ اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کے عصا میں اتنا زور پیدا ہو جائے کہ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اب معلوم ہے اللہ کے نمائندوں میں یہ اختیار ہے
کہ جس وقت چاہیں گے گھٹنوں سے روٹی بھی توڑ رہے ہیں، اور جب خیبر میں جنگ کر رہے ہیں تو ایسی جنگ کہ ہوت کو بھی کاٹ دیا، پتھر پر عالم بھی نصب کر دیا، جھٹکے سے خیبر کے دروازے کو بھی. یعنی یہ لوگ کبھی بھی ان کا بچپنا نہیں ہوتا، یہ بچپنے میں بھی امام ہیں، یہ بچپنے میں بھی امام ہیں. لہٰذا ہر ہمارے امام کے لیے یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے تھے، آغوش مادر میں آتے تھے تو بلا فاصلہ سجدہ کرتے تھے. یعنی ان کا بچپنا عام بچوں کا نہیں ہوتا. لہٰذا فاطمہ زہرا نے اگر یہ کہہ دیا کہ بیٹا تمہارے لباس خیاط کے پاس ہیں، یا انہوں نے آ کے کہا مجھے عید کے لیے کپڑے چاہیے، یا انہوں نے آ کر کے یہ کہا عید کے دن یا رسول اللہ سب سواریوں پر جا رہے ہیں، ہم کو سواری چاہیے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب بچوں کی ضد ہے. بچوں کی ضد نہیں ہے، یا پشت پیغمبر کے اوپر آ گئے حالت سجدہ میں، یہ بچوں کی حرکت نہیں ہے. ہر عمل میں پروردگار عالم ان کی اقتدار اور قدرت کو دکھلانا چاہتا ہے. اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جہنم جیسے آگ کے شعلوں میں جس کو نمرود نے جلایا تھا اس میں پھول اگا دیا. تو اللہ کی ایک قدرت یہ ہے. اللہ کی ایک قدرت یہ ہے. دوسری قدرت کا مظاہرہ اس نے کیا. قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا. جب زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا تو اب اللہ نے یہاں پر اپنی دوسری قدرت کو ظاہر کیا. کچھ کام ہم کرتے ہیں وقفے سے، کچھ کام کرتے ہیں فوری، اسی وقت کر دیتے ہیں. اللہ نے بتایا یہ ہمارے نمائندے بھی ایسے ہی ہیں، یہ کچھ کام فوری کر دیں گے. اب فرما دیا کہ تمہارے کپڑے خیاط کے پاس ہیں، تو جیسے ہی کہا خیاط کے پاس ہیں، فوراً خیاط آیا ہے جنت کا رضوان، کپڑے لے کے آیا اور کہا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا خیاط ہوں. بتانا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ فوراً ہوگا، چونکہ اللہ کی خوبی یہ ہے جو چاہتا ہے کہتا ہے ہو جاتا ہے. ہم بھی جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنے اختیار اور اپنی قدرت، اپنے کمال کے اظہار کے لیے فرمایا تھا کہ تمہارے کپڑے وہاں پر ہیں. آئے کپڑے، آ کر کے بچوں نے پہن لیے. تو یہ بچوں کی طرح، عام بچوں کی طرح عید کے دن غبارہ لیے پھرنے والے بچے نہیں ہیں. یہ سردار جنت ہیں. یہ لباس سے خوش نہیں ہوئے، بلکہ انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے لباس جنت سے آئیں گے. اور اس کے بعد اب پیغمبر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، نانا جان سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے عید کے دن، اور میں آپ کے نواسے ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی سواری چاہیے. تو کہا اچھا میں سواری بن جاتا ہوں. پیغمبر خاتم النبیین، اور وہ سواری بن گیا. پشت پیغمبر کے اوپر حضرات حسنین سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد چل رہے ہیں. یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ان کو عام بچہ نہ سمجھنا. اسی لیے جو لوگ کہ امام حسن امام حسین کو نہیں پہچان سکے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں پہچانا. اگر پیغمبر کی معرفت ہوتی کہ سید المرسلین، جب پیغمبر معراج کی بلندیوں پر گئے تو اللہ نے آسمان پر سارے انبیاء کو بلا لیا کہ آپ سب کھڑے رہیے، میرا آخری نبی آ رہا ہے. جو اتنا باشرف ہو کہ سارے انبیاء آسمان کے اوپر اکٹھا کر دیے گئے، وہ نبی جب زمین کے اوپر نواسوں کا مطالبہ ہے کہ ہم سواری پر جائیں گے، کیا پیغمبر سواری کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا پیغمبر کے پاس سواری نہیں تھی؟ کیا پیغمبر کے گھر میں گھوڑے نہیں تھے؟ پیغمبر کے گھر میں کیا اونٹ نہیں تھے؟ پیغمبر کسی غریب کا نام نہیں تھا، کائنات کے امیر کا نام تھا. اور 1-2 گھوڑے نہیں تھے. پیغمبر کے لیے تو باقاعدہ 12 گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے کہ پیغمبر کے پاس 12 گھوڑے الگ الگ نسلوں کے تھے. بہت سے گھوڑے تحفے سے پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے. جناب جعفر طیار لائے تھے. مختلف نسلوں کے قیمتی گھوڑے موجود تھے. امام حسین کو کسی گھوڑے کے اوپر، حسن مجتبیٰ کو کسی گھوڑے کے اوپر سوار کر کے
مسجد کے اوپر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، میں کسی اصیل گھوڑے کے اوپر آج نہیں بھیجوں گا، دنیا بھول جائے گی، حسین کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پیغمبر نے نہ گھوڑے کو استعمال کیا، نہ اونٹ کو سواری کو استعمال کیا، خود اپنے بیت الشرف سے مسجد تک حسنین کو پشت پر بیٹھلا کے لائے۔ اگر گھوڑے پر آئے ہوتے تو لوگ بھول جاتے، اونٹوں پر آئے ہوتے تو لوگ بھول جاتے، لیکن تاریخ یہ نہیں بھلا سکی۔ پیغمبر اپنی پشت پر بیٹھلا کے اور اس طرح سے چل رہے تھے جیسے کہ سواری کے اوپر چلا جاتا ہے، اور ایک مہار اپنے زلفوں کو حضرات حسنین کے، امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور دونوں زلفوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ دنیا کا کوئی آدمی مرتبے والا کیا یہ کر سکتا ہے عوام کے سامنے، مجمع کے سامنے؟ مگر پیغمبر نے یہ کیا، اور یہ پیغمبر نہیں کر رہے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ آپ اگر ایک سنگریزہ بھی پھینکتے ہیں، ہاتھ آپ کا ہوتا ہے مگر ارادہ اور مشیت خدا کی ہوتی ہے۔ ہر عمل پر پیغمبر کا خدا کی مرضی کے مطابق تھا، لہذا یہ جانا بھی پیغمبر کی مرضی کے مطابق تھا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جتنے بھی عمل ہیں، یہ سارے کے سارے عمل بچپنے میں امام حسن نے کیا، بچپنے نے امام حسین نے کیا۔ نہیں، ان کا بچپنا نہیں تھا، یہ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی پشت کے اوپر جب آئے ہیں اور وہ حالت سجدہ میں ہیں، اچھا جب پیغمبر کی پشت پر آئے حالت سجدہ میں ہیں تو ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے آ جاتے ہیں، ہم سر کو اٹھا لیتے ہیں، بچے کو سہارا دے کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ پیغمبر بھی چاہتے تو اٹھ جاتے اور اٹھ کر کے بچے کو بیٹھلا دیتے۔ امام حسین امام ہیں، جب عیسیٰ نبی ہیں تو امام حسین بچپن میں امام ہیں، انہیں معلوم ہے نماز کا مرتبہ کیا ہے، انہیں معلوم ہے سجدے کی اہمیت کیا ہے، انہیں معلوم ہے یہ ہمارا نانا سید المرسلین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کام غفلت میں ہو رہے ہیں، کوئی کام غفلت میں نہیں ہوا، سب کام امامت کے نگاہوں میں عظمت کے اظہار کے لیے تھا۔ پشت پیغمبر پر آ گئے، پیغمبر اگر اتارنا بھی چاہتے، چونکہ پیغمبر کی نگاہ میں دو چیزیں آ گئی تھیں، امام حسین اور پروردگار عالم، تو پروردگار عالم کے سامنے امام حسین کو اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے پیغمبر کے قلبی کیفیت کو محسوس کیا کہ یہ حسین کو پشت سے اتاریں گے چونکہ سجدہ میرا ہے۔ فوراً جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ اور پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دو۔ کہا نہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے جب تک کہ یہ خود نہ اٹھ جائیں، یہ جب اتر جائیں تب آپ اٹھیے گا۔ ایک بار کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، دو بار کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، تین بار کہا، کہتے جا رہے ہیں 70 مرتبہ سبحان ربی العالی کہا۔ جبرائیل روکے ہوئے ہیں کہ نہیں، اپنے سے اترنے دیجئے، اگر اپنے سے اتر جائیں تو آپ سر اٹھائیے گا۔ اے جبرائیل، آپ اتار دیتے، لیکن حکم خدا ہے کہ نہیں، یہ حسین کا بچپنا نہیں ہے، یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ میری عظیم نعمتوں کا حصے ہیں، جو کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی ائمہ طاہرین کی شکل میں بتانا ہے۔ ورنہ کوئی صحابی اٹھ جاتا، اس لیے کہ جب سجدہ طولانی ہوا کتنوں کی نماز غارت ہو گئی، کتنوں نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا۔ کوئی اٹھا سکتا تھا، لیکن کیا ماحول تھا، کیا ہیبت تھی کہ کسی نے بازو پکڑ کے سید الشہداء کو نہیں اتارا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی موقع تھے، سارے موقعوں کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی تھی، جس کو عموماً بچوں کی
سے تعبیر کیا جاتا کہ امام حسین پشت پر آ گئے، امام حسین نے ہرنی کا مطالبہ کیا، امام حسین نے لباس کا مطالبہ کیا. یہ سارے مطالبے نہیں ہیں، یہ کوئی بچپنے کا عمل نہیں ہے. پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہمارا نبی میرے ارادوں سے گفتگو کرتا ہے، اس کا عمل میرا عمل ہے. پروردگار عالم چاہتا تھا کہ ذکر ہمارا حسین پشت پر ہیں تو ذکر بلند ہو جائے، ذکر طولانی ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ سجدہ بھی حسین سے باقی ہے، یہ بندگی بھی امام حسین سے باقی ہے، یہ عزاداری امام حسین. شکریہ ہے امام حسین سے ہمیں ہدایت مل گئی، یہ شکریہ ہے کہ امام حسین کے ذریعے ہم پیغمبر سے قریب ہو گئے. اللہ اکبر. آج محرم کی 4 تاریخ ہے. میں بہت ہی مضطرب رہتا ہوں محرم میں. جب مخصوص تاریخیں آتی ہیں تو مخصوص مصائب پڑھ دیتا ہوں، اور جب تک مخصوص تاریخیں نہیں رہتی تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے ان مصائب کے حصوں کو بیان کروں جو مصائب کا حصہ اہل بیت کے لیے باعث تسکین بنے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ جو شہادت سخت اور گراں گزری ہے، 32 سال کے بھائی کی شہادت امام حسین کے لیے اتنی گراں نہیں گزری. اگر لاشا لانے کی اجازت دیتے تو امام حسین لاشا لاتے. علی اکبر کی شہادت ہوئی، اظہار غم ہوا. امام نے فرمایا کہ علی الدنیا بعدک الوفا، خود جنازہ نہیں اٹھا سکے، بچوں کو آواز دے دی، لیکن ایک ایسا جنازہ تھا جس کو حسین لا نہیں سکے، اور وہ ایک عجیب اضطراب امام حسین کے پاس تھا جس کے اظہار کے لیے حسین کیا کریں. وہ جنازہ تھا ایک ننھے سے ششماہے کا جنازہ تھا. علی اصغر کو امام حسین نے رباب سے یہ کہہ کے لیا تھا کہ میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، لیکن جب امام حسین بچے کو لے کے میدان کربلا میں گئے اور کہا ہے ہرملہ اور یزید کے تمام سپاہیوں سے کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو. عزیزان گرامی، اسی وقت ایک آواز آئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو. اللہ اکبر. آواز کا آنا تھا، سنسناتا ہوا تیر چلا، اور ہرملہ کے تیر نے علی اصغر کو منقلب کر دیا. فقرہ ہے حدیثوں کا، فانقلب الصبی علی ید الامام، امام کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا. اور جب بچہ منقلب ہوا ہے، خون گلے سے بہہ رہا ہے، امام نے چلو میں خون کو لیا اور لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا. انکار آسماں کو ہے رادی، زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. عزیزان گرامی لے کے آئے ہیں، اور سید الشہداء پر اتنا غم تھا کہ چاہتے ہیں خیمے میں جائیں، علی اصغر کے خبر شہادت دیں، لیکن جرأت نہیں ہو رہی ہے، دل میں قوت نہیں ہے، اس لیے کہ رباب آئیں گی تو کہوں گا کیا. 7 مرتبہ خیمے کے در پر گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہوئے، کہا انا للہ انا الیہ راجعون، انا للہ انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی، جب امام حسین کے آمد کی ذرا آہٹ محسوس کی ہے بچوں نے، فوراً سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے. رباب آئی، رباب نے چاہا کہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لے. جب امام نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے اپنے نونہال کو دیکھا، کچھ نہ بولی، اتنا جملہ کہا کہ یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال، کیا تمہارے جیسے بچے بھی شہید ہوتے ہیں؟
عزیزان گرامی، رباب کا پھر کوئی دوسرا فقرہ پورے مقتل کربلا میں نہیں ملتا کہ رباب نے کوئی مرثیہ پڑھا ہو، کوئی مصرع کہا ہو، کوئی اظہار غم کیا ہو، ایک جملہ کہا اب مثلو کا ینہر، اور یہ تاریخ کربلا پر جیسے خبر شہادت علی اصغر بھاری ہے، ایسے ہی رباب کا جملہ بھی بھاری ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا رب العالمین آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا۔